السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ لوگ جو کہ پچھلے کچھ مہینوں میں کووڈ کا شکار ہو گئے تھے اور اس کے بعد ریکور ہو گئے ہیں، کیا ان کو بھی بوسٹر ڈوز لگانا ہے؟ اگر نہیں تو کیا، اگر لگانا ہے تو کیسے؟ اس کے علاوہ بتاؤں گا میں آپ کو کہ بچوں کے لیے کون سی ویکسین اپروو کی گئی ہے۔ آج کل کووڈ کی وجہ سے سبھی لوگ اس کا شکار ہو رہے ہیں، ڈاکٹر بھی شکار ہو رہے ہیں، تو ڈاکٹروں کی شارٹیج ہے اور وہ اپنے گھروں سے کام کر رہے ہیں بہت ساری جگہوں پر، پرائیویٹ بھی اور گورنمنٹ سیکٹر میں بھی۔ تو کیا ایسے میں اگر آپ کو دوائی چاہیے تو پرسکرپشن لے کر کے ہی جانا ہوگا، یا ای میل اگر ڈاکٹر نے کر دی ہے، واٹس ایپ میسج کر دیا ہے، تو کیا وہ فارمیسی میں مانا جائے گا کہ نہیں، یہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ پھر یہ کہ ہیلتھ منسٹری نے یا ایچ ایم سی نے بچوں کے لیے، وہ بچے کے جو کنفرمڈ کووڈ کا شکار ہو گئے ہیں، ان کے لیے ایک خاص سینٹر بنا دیا ہے۔ وہ کہاں ہیں اور وہاں پہ کون سے بچے جا سکتے ہیں، یہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اور اینٹیجن ٹیسٹ کا کیا مطلب ہے، تھوڑا سا اس میں لوگوں کو کنفیوژن ہے کہ یہ کب کرنا چاہیے، اور اگر اس کو مانا نہیں جاتا تو اس کا فائدہ کیا، اور اگر مانا جاتا ہے تو کیسے۔ یہ تمام جو چیزیں ہیں وہ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی کرونک کوئی بیماری نہیں ہے، یا کوئی ایسی بیماری نہیں ہے کسی کو کہ جس کے لیے کلینکل ٹیسٹ ہونا ضروری ہے، اور وہ فون پہ ڈاکٹر نے سنا اور آپ کو اس کے لیے دوائی اس نے لکھ دی اور آپ کو واٹس ایپ کر دیا یا ای میل کر دیا، تو یہ والا جو پرسکرپشن ہے یہ فارمیسی والوں کو ماننا ہوگا۔ واٹس ایپ پر بھی ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ڈاکٹر کا لائسنس نمبر اس پہ لکھا ہو، مریض کا، پیشنٹ کا ڈیٹا اس میں ہو، پیشنٹ کا موبائل نمبر اس میں لکھا ہوا ہو، اور یہ جو چیزیں ہوتی ہیں جو نارملی پرسکرپشن میں ہوتی ہیں، کسی نسخے میں ہوتی ہیں، تو یہ تمام چیزیں اگر ہیں تو پھر ان نارمل چیزوں کا یا نارمل بیماریوں کا علاج جو ڈاکٹر نے تجویز کیا ہے، جو بھی وہ فارمیسی والے دیں گے۔ لیکن اس میں کچھ اگر کوئی، جیسے کہ میں نے کہا کہ کوئی بڑی بیماری اللہ نہ کرے، یا کوئی نارکوٹک ڈرگس ہیں اس میں، یا کوئی اور اسی طریقے سے سائیکوٹروپک ڈرگس ہیں، تو وہ پھر نہیں دی جا سکتی ہیں۔ لیکن نارمل اگر ہے تو وہ چیزیں دی جائیں گی اور دینی ہوں گی ان کو۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ جو 12 سے 15 سال کے بچے ہیں ان کو اب فائزر بائنٹیک ویکسین بوسٹر ڈوز لگایا جا سکتا ہے اگر ان کے دوسرے ڈوز کو 6 مہینے سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو پچھلے کچھ مہینوں میں کووڈ کا شکار ہو گئے ہیں، آج کل بہت سارے لوگ کووڈ کا شکار ہو رہے ہیں، تو کیا اب ان لوگوں کو بھی بوسٹر ڈوز فوراً لگوانا ہوگا؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ اس کو کلیئر کر دیا گیا ہے، اور پبلک ہیلتھ منسٹری نے یہ کہا ہے کہ ایسے لوگوں کو بوسٹر ڈوز والے لوگوں کی سہولیات، وہی فیسلٹیز جو ان کو، یا وہی پریولیج جو ان کو ملے گا، جو کہ اعتراض گولڈ والوں کو ملے گا جو 3rd ڈوز لے چکے ہوں گے، یہی ان کو بھی پریولیج ملے گا جو کہ ریکورڈ ہیں۔ اب اس کا پتہ کیسے چلے گا اور اس کی مدت کتنی ہوگی؟ پتہ ایسے چلے گا کہ آپ کے جو اعتراض ایپ ہے نا، اسی میں نیچے لکھا ہوا آئے گا ریکورڈ۔ جیسے میں آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا، امید ہے نظر آئے گا۔ جیسے نیچے سب سے لاسٹ میں ریکورڈ لکھا ہوا ہے نا، تو ایسے ہی نظر آئے گا کہ یہ بندہ فلاں ڈیٹ کو ریکور ہو گیا، اور اس کے بعد سے 12 مہینے تک، یا 1 فروری سے، جیسے کہ بوسٹر ڈوز کی یا ویسی ویکسین کی جو ویلیڈیٹی ہے وہ 12 منتھ سے 9 منتھ کر دی گئی ہے، تو جو ریکورڈ پیشنٹس ہیں ان کی بھی جو ویلیڈیٹی ہوگی وہ 1 فروری سے 9 منتھس ہو جائے گی۔ تو تب تک وہ کہیں پر بھی اگر جاتے ہیں اور ان کا اعتراض اگر وہاں پہ وہ گولڈ فریم نہ بھی ہو، تو بھی یہ اپنا اعتراض شو کریں گے، اور وہاں پہ جو بھی سیکیورٹی والے یا چیک کرنے والے لوگ ہوں گے ان کو وہ دکھا کر کے کہ یہ ریکورڈ پیشنٹ ہے، تو وہ ان کو جانے دیں گے جب تک کہ ان کے 9 مہینے پورے نہیں ہو جاتے۔ اچھا، بچے جو ہیں، چھوٹے بچے، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، لیکن چھوٹے بچے جب اس طرح کی کسی بیماری کا شکار ہوتے ہیں تو نیچرلی سب پریشان ہو جاتے ہیں گھر کے لوگ۔ تو اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے کہ کوئی کنفرم بچہ ہے گھر میں کہ جس کا اینٹیجن ٹیسٹ کیا گیا اور وہ کنفرم پازیٹیو شو کر رہا ہے، تو ایسے تمام بچوں کو الوقرہ ہاسپٹل میں موجود فیسلٹی میں لے کے جایا جائے گا۔ وہ کووڈ کا شکار ہونے والے بچوں کے لیے اس کو ڈیزگنیٹ کر دیا گیا ہے، خاص کر دیا گیا ہے۔ یہاں پر
39 ان پیشنٹ بیڈز موجود ہیں، جس میں کہ 4 ICU بیڈز بھی ہیں اور 22 آبزرویشن بیڈز ہیں شارٹ اسٹے کے لیے. لیکن یہاں پر اس سینٹر میں اتنی ایبلٹی ہے کہ اس کو ضرورت پڑنے پر 140 ان پیشنٹ بیڈز اگر ضرورت پڑی تو اس کو انکریز کر سکتے ہیں. 140 بیڈ وہاں پر ہو سکتے ہیں. اور یہ جیسے کہ میں نے کہا کہ جو پازیٹیو جو بچے شو ہو جائیں گے ان کو یہاں پہ رکھا جائے گا. اور اب وہ بچے کہ جن کو بخار ہے، کھانسی ہے، نزلہ زکام، مطلب وہ ساری سمٹمز ہیں جو کہ آج کل بتائی جا رہی ہیں، لیکن یہ کنفرم نہیں ہے کہ وہ ہیں کہ نہیں ہیں، پازیٹیو ہیں کہ نہیں ہیں. تو وہ کیا کریں ان کے پیرنٹس؟ تو ان کے پیرنٹس یہ کریں کہ 4 ہیلتھ سینٹرز ایسے ہیں PHCC کے کہ جہاں پر ایمرجنسی سروسز 24 آورز ہیں، اور یہ ہیں اسد، الزائن، ایئرپورٹ اور الریان. یہاں پر لے کر کے جائیں، یا اگر ڈے ٹائم ہے تو وہ اپنے کسی بھی پرائمری ہیلتھ سینٹر میں لے کر کے جائیں. وہاں پر ان کا بچوں کا کووڈ ٹیسٹ ہوگا اور اس کے مطابق پھر اگلا قدم اٹھایا جائے گا. اب جو لوگ جو سیلف ٹیسٹ کرتے ہیں، اینٹیجن ٹیسٹ کرتے ہیں سیلف، اس سے کیا ہوگا اور کیوں مطلب کرنا چاہیے؟ تو جناب، اگر آپ نے ریپڈ اینٹیجن سیلف ٹیسٹ کیا ہے اور وہ پازیٹیو آیا ہے تو آپ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیں اور اپنے جو فیملی اور کلوز کانٹیکٹ ہیں ان سے دور ہو جائیں. لیکن سیلف ٹیسٹ پر آپ کو سرٹیفکیٹ نہیں ملے گی. سرٹیفکیٹ اگر آپ کو چاہیے یا اعتراض اپلیکیشن کا جو اسٹیٹس ہے وہ چینج کرنا ہے، ریڈ کرنا ہے، تو اس کے لیے پھر آپ کو کسی بھی رجسٹرڈ میڈیکل فیسلٹی میں جانا پڑے گا، چاہے پرائیویٹ ہو، گورنمنٹ کی ہو. میں تو کہوں گا پرائیویٹ چلے جائیں کہیں پر بھی، اور وہ آپ کا ٹیسٹ ہو جائے گا، ریپڈ ٹیسٹ فوراً ہی. اور اس کے ٹیسٹ کے ہو جانے کے بعد 2 گھنٹے کے بعد رزلٹ آپ کو آ جائے گا. 4 گھنٹے کے بعد اعتراض کا جو اسٹیٹس ہے وہ چینج ہو جائے گا، اور وہ پھر آپ کے آفس میں یا کہیں اگر آپ کو ضرورت ہے اس کی تو وہ آپ کے کام آ جائے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب یہ ہے کہ کب آپ کریں، مطلب آپ یہ جو گھر میں یا سیلف ٹیسٹ ہے یہ کب کریں گے؟ تو اگر آپ کو مائلڈ ٹو ماڈریٹ سمٹمز ہیں اور شک ہو رہا ہے کہ یار کچھ ہو تو نہیں گیا، تو آپ کر لیجئے بھائی، شک دور کر لیجئے. اس ٹیسٹ یہ آپ کو 25 سے 35 ریال کے اندر یہ مل جائے گی کٹ، فارمیسی میں اور میرا میں بھی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو کسی کنفرم کووڈ پیشنٹ سے ملا ہے لیکن خود اس میں کوئی سمٹمز نہیں ہیں، اب دل میں شک ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا یہ سیلف ٹیسٹ کر لے. اور اسی طریقے سے اگر کوئی سوشل گیدرنگ ہے، کہیں پر آپ کو جانا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ ٹیسٹ کر کے جائیں، تاکہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ اس وقت تک میں نیگیٹو تھا، اور اگر خدا نہ کرے بعد میں کچھ ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہو کہ یہ کہاں سے یہ بیماری لگی ہے. آخری بات یہ ہے کہ جو شاپنگ مالز ہیں ان کے لیے نئی گائیڈ لائنس وزارت تجارت نے جاری کی ہیں، اور ان کے مطابق جو 12 سال سے کم عمر کے بچے ہیں وہ بڑے شاپنگ مالز میں انٹر نہیں ہو سکتے، چاہے ان کے پیرنٹس فلی ویکسینیٹڈ ہوں. لیکن جو ہائپر مارکیٹس ہیں ان میں بچے جا سکتے ہیں. اور اگر اسی طریقے سے اگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو کسی وجہ سے ویکسین نہیں لگائی جا سکتی، تو وہ لوگ ان کو وزارت صحت کی جانب سے، HMC کی جانب سے ایک سرٹیفکیٹ جاری کیا جاتا ہے. تو وہ سرٹیفکیٹ اگر ان کے پاس ہے تو وہ کہیں پر بھی جا سکتے ہیں، مطلب ایسی تمام جگہوں پر جا سکتے ہیں کہ جہاں پر کہ ویکسینیٹڈ لوگ ہی جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ وہ باتیں تھیں کہ جو یقیناً اہم ہیں اور ان کو جاننا چاہیے. اور کسی بھی صورت میں کوئی آپ کو پریشانی ہوتی ہے کووڈ کے حوالے سے تو 1600 پر کال کریں. 24/7 یہ سروس موجود ہے. وحید طاہر کو اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، سلامت رکھے، بیماریوں سے محفوظ رکھے. خدا حافظ.